کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس بے شک ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے طرف سخت غصے کی حالت میں آسفا افسوس کرتے ہوئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، فرمایا ہے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ، یہاں بہت طویل مدت ہوگی ہے اس عہد کو، ام اردتم یا تم ارادہ رکھتے ہو، ان یحل علیکم غضب من ربکم، یہ کہ تمہارا رب اپنا غصہ تم پر حلال کر دے۔ فاخلفتم موعدی، پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میرے بھائیو، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تیرے بعد۔ پیچھے آپ نے وہ سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب سرداروں کے ساتھ گئے نا طور پہاڑ پر، تو انہیں پیچھے چھوڑ کر آپ جلدی جلدی چلے گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ تو نے اتنی جلدی کیوں کی ہے؟ کہنے لگے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے جلدی جلدی آ گیا ہوں، قوم میرے قدموں کی پیروی کرتی ہوئی پیچھے آ رہی ہے، تو پھر میرے رب نے یہ خبر دی تھی کہ تیری قوم تو تیرے بعد فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے، اور انہیں سامری جو جادوگر ہے اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا رازق، خالق، داتا وہ اللہ رب العالمین ہی ہے، اسی لیے اس فتنے کی جو نسبت ہے نا اللہ رب العالمین نے، خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور ہر طرح کے فتنے کا خالق بھی اللہ ہی ہے، تو اس لیے اس فتنے کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، تحقیق ہم نے انہیں فتنے میں مبتلا کر دیا۔ لیکن جو سبب بنا تھا وہ اصل میں سامری جادوگر تھا۔ فرمایا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، انہیں سامری جادوگر نے گمراہ کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا نا، سارے گنہگار لوگ جو ہے نا یہ اپنے گناہ سے مکر جائیں گے، اللہ ہم نے نہیں یہ گناہ کیے، یہ شیطان تھا جو ہم سے یہ گناہ کرواتا رہا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کیوں بھی ابلیس تو یہ گناہ کرواتا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا میں کون سا اللہ ان پر پیادے لے کر دوڑا ہوں، میں گھڑ سوار لے کر نہیں آیا ان کے پاس، یعنی کہ میں اپنی فوج لے کر نہیں آیا ان پر لشکر کشی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، بلکہ میں نے انہیں ایک امید دلائی اور انہوں نے گناہ کیے۔ میں نے انہیں کہا یہ میرے پیچھے لگ گئے، میں نے تو انہیں کہا تھا بس۔ تو سامری جادوگر نا اس نے بھی قوم کو گمراہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے کی حالت میں غضبان آسفا، غصے سے بھرے ہوئے سخت افسوس کی حالت میں جب آئے نا تو آ کر فرمایا قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے وعدے اچھے نہیں کیے تھے؟ یہ تم سے وعدہ رب نے کیا فرعون سے نجات دلائے گا، اللہ رب العالمین نے دلائی نہیں؟ کیا میرے رب نے تمہارے لیے من و سلوہ کا وعدہ کیا، اتارا نہیں؟ کیا اللہ نے تمہیں فضیلت کے لیے چنا، دی نہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نے تمہیں آزادیوں کے لیے پسند فرمایا؟ پہلے غلام تھے، نوکر چاکر تھے، میرے رب نے آزادیاں عطا فرما دیں، یہ پسند نہیں؟
ہر چیز اللہ رب العالمین نے وعدے کے مطابق جب دی ہے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، یہاں بہت زیادہ لمبا وعدہ ہو گیا تھا، اصل یہ اس وعدے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ قوم سے فرمایا میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، 30 دن نہ میں طور پہاڑ پر رہوں گا، رب سے ہم کلام رہوں گا، اور اپنے یہ سردار بھی دیکھیں گے، ان کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو 10 دن اوپر ہو گئے، 40 دن کا عرصہ لگ گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا 10 دن جو اتنی زیادہ لمبی مدت ہے کہ 10 دنوں کے اندر اندر تم نے اپنا دین ہی بدل ڈالا؟ 10 دن اتنی لمبی مدت ہے کہ تم نے ان 10 دنوں کے اندر اندر اپنے دین کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور پھر فرمایا ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، میرے وعدے کی خلاف ورزی کر کے نا وعدہ اللہ رب العالمین نے عظیم یہ دیا کہ انہیں ایک کتاب عطا فرما دی تورات کی، اس میں احکامات دیے، شریعت دی۔ موسیٰ علیہ السلام انہی قبطیوں میں سے ایک تھے، اللہ نے انہیں نبی بنا دیا، ان کے بھائی کو نبی بنا دیا۔ یہ عظیم احسان تھے اس قوم پر، لیکن فرمایا کیا تم اللہ کے غضب کو اپنے اوپر حلال کرنا چاہتے ہو؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، قوم نے فوراً یہ جواب دیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈانٹ پلائی نا تو کہنے لگے ہم نے نہیں یہ کام کیا، ہم نہ یہ نافرمانی والا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، بلکہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، ہمارے اوپر یہ زیورات کا بوجھ، سونے چاندی کا بوجھ بہت زیادہ تھا، ہم نے تو اسے اتارا ہے، اس بوجھ کو اتارا تو ہمارے اوپر یہ بچڑا مسلط ہو گیا، ہم نے سمجھا شاید یہی حقیقی معبود ہے۔ میرے بھائیوں، زیورات کا بوجھ آج بھی نا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے چند سرداروں پاس سونے چاندی کے سکے یہی رائے تھے، یا سونا دے کر چیز لینا، چاندی دے کر چیز لینا۔ تو جو لاکھوں پتی لوگ تھے نا قوم کے اندر، امیر کبیر، بعض نے کہا کہ فرعون کے لوگ جب ڈوبے نا سمندر کے اندر، فرعون اور فرعون کے جو لشکر تھے، تو وہ لوگ اس طرح سونا پہنا کرتے تھے جیسے عورتیں پہنتی ہیں نا، مرد بھی ویسے ہی پہنتے تھے۔ جب مر گئے، سمندر نے انہیں باہر پھینک دیا، تو ان لوگوں نے ان کا سونا سارا اتار لیا۔ یہ بعض مفسرین کی میں رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے وہ سونا اتارا تو بہت زیادہ ان کے پاس سونا موجود تھا، تو اس سونے کے بدلے میں چیزیں لیتے اور دیتے تھے۔ یا بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ ان کا اپنا ہی سونا تھا، جیسے آج کل ہمارے ہاں رقم ہے، پیسے ہے، یہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ بوجھ اتارنے کے لیے ہم نے وہ سارا سونا سامری کو دے دیا۔ تو آج بھی یہود و نصارہ نے نا، یہودیوں نے ایک پہلے سلپ دیتے تھے، سلپ انہوں نے کہا ہم سے لو کروڑوں کی، تو یہ اپنا سارا سونا ہمارے پاس رکھ دو۔ وہ پہلے سلپ لیتے رہے، پھر یہ رائج ہوا کہ نوٹ نکل آئے، اور پھر وہ نوٹ چلے۔ تو میرے بھائیوں، جو سونا ہے نا، حالانکہ آج بھی سونا سارا ان کے قبضے میں ہے، اور جو ہمارے انہوں نے ہمیں نوٹوں پر لگا دیا جس کی کوئی بھی اہمیت نہیں، کبھی بھی دیوالی آ سکتا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی نا یہ درہم و دینار ہی ہوا کرتے تھے، سونا اور چاندی ہی۔ اور اس کی میں رات کو ہی حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا کہ کبھی بھی قیمت گیری نہیں۔ نبی علیہ السلام کے نے 1 دینار دیا تھا ایک صحابی کو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ بکری لے کر آؤ۔ وہ صحابی بکری لے کر آیا 1 دینار کی، اور آج بھی 1 دینار کی بکری ہے، یعنی کہ اس دور سے لے کر آج تک سونے کی قیمت ذرا بھی نہیں گری۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بکری کی قیمت 1 دینار ہے،
اور آج بھی اگر اسی حساب سے دینار، کیونکہ سونے کا ہوتا ہے، بکری خریدی جائے تو بکری کی قیمت آج بھی 1 دینار ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک 1441 برس ہو چکے ہیں، ذرا بھی قیمت سونے کی نہیں گری۔ تو یہ بوجھ مسلمانوں نے اپنے اتارنے کے لیے یہودیوں سے سلپیں لیں، ان سے ہر ملک والوں نے ان سے وہ سلپ لے کر سونا ان کے پاس گروی رکھوا دیا۔ آج وہ یہودیہ چھوٹا سا اسرائیل ہے لیکن پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ اس نے انہی سلپوں کو بعد میں نوٹ بنا کر پوری دنیا کو متعارف کروایا اور وہی چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی ان کے جو چند لوگ جن کی ذمہ داری تھی نا پیسوں کے اوپر، انہوں نے وہ سارا سونا سامری کے پاس رکھا، ان سے سلپ لے لی، یہ ہمیں دے دو۔ تو اس نے اس سارے سونے کو پگھلا کر نا بڑی ہی تکنیکی انداز سے نا اس نے کچھ ایسے سوراخ کیے، ایک بچھڑے کی صورت بنائی، ایسے سوراخ کیے کہ جب ہوا کا زوردار جھونکا آتا تھا نا بچھڑے کی آواز نکلتی اس کے جسم میں سے، یا خود پیچھے سے پھونک مارتا تو وہ آگے سے بچھڑے کی آواز نکالتا تھا۔ اس نے کہا یہ ہے تمہارا رب۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر فرعون کو اللہ نے سمندر میں ڈبایا تھا نا، آ رہے تھے، راستے میں بت پرستوں کو دیکھا قوم نے، وہ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی وقت ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سارے لوگوں نے، سورۃ قصص میں آپ یہ مکمل سنیں گے انشاءاللہ، بہت سارے لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا موسیٰ ہمارا بھی ایسا رب بنا دو جیسا انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہمارے بھی ایسے بت خدا بناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا، فرمایا یہ کیا تم شرک کی طرف، ابھی سے اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے اور شرک کی طرف مائل ہونا چاہتے ہو۔ اور وہی قوم کو جب سامری نے بچڑا بنا کر دیا اور کہا یہ دیکھو بولتا ہے، یہ تمہارا رب ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، وہ جو بتوں کا ذہن رکھنے والے لوگ تھے فوراً مائل ہو گئے اور انہوں نے شور مچا دیا پوری قوم میں، ہاں ہاں یہی ہمارا رب ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ فوراً وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر اللہ سے ہم کلام ہے، میرے رب نے یہ جب خبر دی تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں سخت افسوس کی حالت میں آئے، فرمایا رب نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں، من و سلوہ نازل کیا، کتاب دی، تم میں سے نبی بنائے، تمہیں آزادی نصیب فرمائی، تمہیں سارے جہانوں میں سے فضیلت عطا فرمائی، اور اب تم اسی رب کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم اپنے رب کے غضب کا نشانہ بننا چاہتے ہو؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، اے موسیٰ ہم نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی یا تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، ہم نے تو اس بوجھ کو اتارا ہے جو ہم پر پوری قوم کا پڑا ہوا تھا، فَقَذَفْنَاهَا، پس ہم نے اسے پھر اتار کر پھینک دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اصل کے اندر یہ سارا کیا دھرا سامری کا ہے۔ تو میرے بھائی فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، یہ انشاءاللہ کل کی آیت میں، اسی آیت کی تفسیر، یہ مکمل واقعہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر کیسا سلوک تھا ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کس طرح قوم کو دوبارہ اللہ رب العالمین کی طرف مائل کیا، یہ کل کے درس میں انشاءاللہ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔